बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो सिर्फ जन्नती इंसान को दोस्त बनाता है वरना नहीं बनाता? जवाब: घोड़ा है। सवाल: कौन सी सूरत दिन में 11 दफा पढ़ने से घर में कोई मुसीबत नहीं आती? जवाब: सूरह इखलास 11 दफा पढ़ने से घर में कोई मुसीबत नहीं आती। सवाल: ज़कात के पैसे किस जगह खर्च करना मना है? जवाब: मस्जिद में। सवाल: सदका करने से बुराइयों के कितने दरवाजे बंद हो जाते हैं? जवाब: 70 दरवाजे बंद हो जाते हैं। सवाल: हदीस की किताबें किस सदी हिजरी तक लिखी गईं? जवाब: चौथी सदी हिजरी तक लिखी गईं। सवाल: वो कौन सी नेमत है जो सिर्फ आखिरी उम्मत को अता की गई है? जवाब: नमाज पंजगाना है जो सिर्फ आखिरी उम्मत को अता की गई है। सवाल: ख्वाब में आसमान देखने वालों के लिए कौन सी खुशखबरी है? जवाब: अगर कोई ख्वाब में आसमान देखे तो दौलत मिलने की निशानी है। सवाल: बताइए, पुलिस का महकमा किस खलीफा के दौर में कायम हुआ? जवाब: हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो के दौर में। सवाल: किताब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी तसनीफ है? जवाब: काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूर पूरी की। सवाल: हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हो ने किस मौके पर इस्लाम कबूल किया? जवाब: फतह मक्का के मौके पर। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे कौन थे? जवाब: काबिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा का पहला बेटा था। उसके साथ साथ वो पहला कातिल भी था। पेशे के लिहाज से काबिल काश्तकार था और ज़मीन में सब्जियां उगाता था। सवाल: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन दो चीज़ों की हिफाजत की ज़मानत देने वाले को जन्नत में जाने की ज़मानत दी गई? जवाब: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझे ज़मानत दे इसकी जो उसके जबड़ों के दरमियान है और जो उसकी टांगों के दरमियान है, तो उसकी जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सवाल: क्या आप जानते हैं मर्द का नींद में बोलना किस चीज़ की अलामत समझा जाता है?
جواب: ڈپریشن کی علامت۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب: حسد کی بیماری۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کس وقت ادا کرنے کا حکم دیا؟ جواب: سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر لوگوں کے نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ بلوغ سے تقریباً 2 برس قبل کون سی مہلک جنگ اہل مکہ میں چھڑی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ بلوغ سے پہلے اہل مکہ میں ایک جنگ چھڑی تھی جس کو حرب فجار کہتے ہیں۔ سوال: کس وقت مذاق کرنے سے ہماری ناک گرم ہو جاتی ہے؟ جواب: جھوٹ بولتے وقت مذاق کرنے سے ہماری ناک گرم ہو جاتی ہے۔ سوال: زمین کی کون سی جگہ ہے جہاں صرف ایک دفعہ سورج کی کرنیں پڑیں اور اب قیامت تک نہیں پڑیں گی؟ جواب: دریائے نیل کا وہ حصہ جو حضرت موسیٰ کے عصا سے الگ ہوا تھا۔ سوال: پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے والا پرندہ کون سا ہے؟ جواب: پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کا ریکارڈ کوے کا ہے۔ سوال: وہ کون سے مسلمان ہیں جن کو مرنے کے بعد دفنایا نہیں جاتا؟ جواب: جو مسلمان سمندر میں یا بحری جہاز میں مر جائے اور ساحل سے دور ہیں تو ان کو دفنانے کے بجائے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سوال: کون ہے جو صبح سے لے کر شام تک سورج کی طرف دیکھتا رہتا ہے؟ جواب: سورج مکھی کا پھول ہے جو صبح سے لے کر شام تک سورج کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ جواب: حضرت موسیٰ نے 125 سال عمر پائی۔ سوال: اس اونٹنی کا کیا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مدینہ کیا تھا؟ جواب: اس اونٹنی کا نام القصوہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مدینہ کیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کی تصویر نکاح سے پہلے دکھائی گئی اور کس چیز پر دکھائی گئی؟
جواب: اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ سوال: سب سے زیادہ لمبے لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب: سب سے زیادہ لمبے لوگ قوم عاد کے تھے۔ سوال: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ سوال: کیا عورت اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اذان کے فوراً بعد نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک مسجد میں جماعت نہ ہو جائے، اس وقت تک عورت کا گھر پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت ہونے کے بعد ہی عورت گھر پر نماز ادا کرے گی تو اس کی نماز ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ عورت اذان کے فوراً بعد نماز ادا کر سکتی ہے اور اس طرح نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے شخص کو سلام کرنا کیوں منع ہے؟ جواب: فقہ کرام نے لکھا ہے کہ کھانا کھانے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر گزرنے والا بھوکا ہو اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کو کھانے پر بلا لیا جائے گا تو ایسی صورت میں سلام کرنا مکروہ نہیں ہے، اور کھانے والا اگر کھانے میں ایسا مصروف ہو کہ سلام کرنے کی صورت میں کھانے میں حرج ہو یا لقمہ حلق میں اٹک سکتا ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حالت میں کھانے والا سلام کر سکتا ہے، اس میں کراہت نہیں ہے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس چیز کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ جواب: جب رات کی تاریکی چھا گئی تو آپ نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا کہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس سے پہلے لوگ کھال پہنتے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کس صورت میں کھائی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم سورۃ العصر میں کھائی ہے۔
سوال: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس صورت میں ہیں؟ جواب: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی صورت فتح میں ہے۔ سوال: نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست حقیقہ کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظ اور نجاست خفیفہ۔ سوال: کس نبی کی زیارت کرنے کے لیے جانور بھاگ کر آئے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جانور بھاگ کر آئے تھے۔ سوال: سب سے پہلے کاغذ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے تیار کیا تھا۔ سوال: کون سا عمل انسان کی عقل کو کمزور کر دیتا ہے؟ جواب: زیادہ سونا انسان کی عقل کو کمزور کر دیتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیزیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے پاس مسواک رکھتے تھے۔ سوال: یہودی روایت کے مطابق ذوالکفل کس پیغمبر کا لقب تھا؟ جواب: یہودی روایت کے مطابق ذوالکفل حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب تھا۔ سوال: مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کرانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ابو القاسم الزہروی ہے۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ جواب: قوم بنی اسرائیل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کس گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم خوارج گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت مقاتل نے اس کا نام نبا ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ماشا کہا ہے۔ سوال: من سلویٰ کس دن نازل ہوتا تھا؟
جواب: منسلوہ ہفتے کے دن نازل ہوتا تھا۔ سوال: انسان پر سب سے پہلے کیا فرض کیا گیا تھا؟ جواب: انسان پر سب سے پہلے نماز کو فرض کیا گیا تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: وہ صحابی حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دی اور تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ سوال: کتب شمالی اور کتب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: کتب شمالی اور کتب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام البیرونی ہے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورۃ مریم میں کیا گیا۔ سوال: قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے اور بعد میں وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ سوال: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ جواب: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 10ویں نمبر پر وفات پائی۔ سوال: رحمان عمار کس جھوٹے نبی کا لقب تھا؟ جواب: رحمان عمار جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کا لقب تھا۔ سوال: دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ جواب: دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ سوال: من و سلویٰ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب: من و سلویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کن 2 چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا اس پر۔ سوال: معراج کے سفر میں براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب: معراج کے سفر میں براق کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سوال: حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم کتنا تھا؟ جواب: حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم 90 فٹ تھا۔
سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے کس نبی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا؟ جواب: حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ سوال: بتائیے موت کا منظر کس کی تحریر و ترتیب ہے؟ جواب: موت کا منظر خواجہ محمد اسلام کی تحریر و ترتیب ہے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ جواب: قرآن مجید کی سورت فاتحہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی۔ سوال: کس مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گنہگار کہتے ہیں؟ جواب: عیسائی مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گنہگار کہتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے ڈف کس نے بجایا؟ جواب: سب سے پہلے ڈف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے بجایا۔ سوال: کس جادوگر نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب: فارس بن جاہیہ ساباتی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اصل میں یہ جادوگر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا رکھتا تھا اور جادو کے ذریعے لاٹھی کا اژدہا بنا دیتا تھا۔ سوال: شیطان کتنے سال تک جنت کا خزانچی رہا؟ جواب: شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ سوال: کون سا نیک کام کرنے کے بعد استغفار کرنا ضروری ہے؟ جواب: اگر کسی نے اچھا کام کیا، کوئی صدقہ کیا، استغفار کریں، نماز پڑھی تو استغفار کریں، روزہ رکھا، استغفار کریں، حتیٰ کہ ہم نے کوئی بھی اچھا کام کیا تو استغفار کریں۔ ہر نیکی والے کام کے بعد استغفار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ، میں نے یہ کام کیا ہے لیکن مجھے جیسے کرنا چاہیے تھا تیری مرضی کے مطابق، تیری شایان شان جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا ویسے میں نے نہیں کیا۔ اے اللہ، میں معافی چاہتی ہوں، یا اللہ میں نے جیسے بھی کیا ہے تو اس کو قبول فرما۔ یہاں پر بھی استغفار کی توفیق کامل جانا اللہ کی طرف سے رضا مندی کی علامت ہے۔ سوال: وہ کون سا نیکوکار ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب: وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کرتا ہو اور ساتھ ریاکاری کرے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار کس چیز کو کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار نمک کو کہا ہے۔ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بیٹی کا نام حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہے جسے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب: شہد کی مکھی ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں۔
سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حجاج بن یوسف نے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن تھے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن تھے۔ سوال: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام برہا ہے۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا۔ سوال: میدان حشر میں کس انسان کے منہ پر گوشت تک نہ ہوگا؟ جواب: میدان حشر میں پیشہ ور بھکاری کے منہ پر گوشت تک نہ ہوگا۔ سوال: تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر کس نے پائی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر پائی۔ سوال: مدینہ میں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجے جانے والے صحابی کون تھے؟ جواب: مدینہ میں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجے جانے والے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ سوال: کس صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال کے وقت کپڑے بنوائے اور سرما لگایا اور بال بنوائے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال کے وقت کپڑے بنوائے اور سرما لگایا اور بال بنوائے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس وقت شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز فجر کے وقت شہید کیا گیا۔ سوال: اللہ رب العزت نے کس شہر کو ام القری یعنی کہ شہروں کی ماں کہا ہے؟ جواب: اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ شہر کو ام القری یعنی کہ شہروں کی ماں کہا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کس علاقے میں مبعوث ہوئے؟
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں مبعوث ہوئے۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ جواب: قوم بنی اسرائیل۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال: علم اعداد جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: علم اعداد جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والے مسلمان کا نام یعقوب الکندی ہے۔ سوال: قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ جواب: حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قبیلہ کون سا تھا؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہا کا قبیلہ بنی تمیم تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتویں زوجہ مطہرہ کا درجہ کسے حاصل ہے؟ جواب: ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی زبور کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب: زبور کے لفظی معنی ٹکڑے کے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بڑی بیماری سے بچنے کے لیے کون سا طریقہ ارشاد فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے اسے کوئی بڑی بیماری نہ پہنچے گی۔ سوال: حدیث کے مطابق ایک انسان کے کتنے بچے مر جائیں تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ جواب: 3۔ سوال: کون سا نیک عمل کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا نام لے کر دعا کرتے ہیں؟ جواب: درود پاک پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا نام لے کر دعا کرتے ہیں۔ سوال: اکرمہ رضی اللہ عنہ کس کے بیٹے تھے اور ان کی شہادت کس غزوہ میں ہوئی؟ جواب: حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اجنادین و بعض روایات میں یرموک کی جنگ میں شہید ہوئے۔ 400 مجاہدین نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور دشمنوں کا منہ موڑ دیا۔ سوال: وہ سب سے چھوٹا جاندار کون سا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: مچھر سب سے چھوٹا جاندار ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟
جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر 14ویں صدی میں دریافت ہوا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں؟ جواب: 4 فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں۔ سوال: کس وقت بسم اللہ پڑھنے سے انسان کافر بن جاتا ہے؟ جواب: حرام کرتے وقت۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔